السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ یو آر آل ویل. دعا کر لیتے ہیں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھا جیسی کہ وہ ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں غلط کو غلط دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہمیں علم میں بڑھائیں. آمین یا رب العالمین. So, as you all know, we have started this series of lectures جس کے اندر کہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھنے کے جو اصول ہیں، یعنی قرآن کی جو تفسیر ہے. You all familiar with what tafsir is, right? Tafsir is the understanding or the interpretation of the Holy Quran, the text of the Holy Quran. تو اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے، اسکالرز نے کچھ پرنسپلز بنائے ہیں کہ ان پرنسپلز کے تحت قرآن کے ٹیکسٹ کو سمجھا جائے گا. اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں آف کورس ریلیٹڈ ٹو لینگویج اینڈ لاٹ آف ادر تھنگس. تو انشاءاللہ ہم اصول تفسیر کو اسٹڈی کریں گے اور اس میں ہم ڈفرینٹ سیکٹس کے اصول کو بھی دیکھیں گے. تو اس سلسلے میں جو 2 ہفتے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے سب سے پہلے ریلیجن پہ بات کی. Since we are, of course, this is our religion that we will be studying and the text of the religion. So we thought that why not start with religion itself, کہ what is the need for religion, کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی ہمیں ضرورت کیوں ہے. تو we had discussed that man has always had some fundamental questions, existential questions, یعنی کچھ ایسے بنیادی سوالات ہیں جو انسان نے جن کے بارے میں ہمیشہ کھوج لگائی اور ان کے آنسرز ڈھونڈنے کی کوشش کی. اور وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلاً یہ کہ کیا میرا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی کریٹر ہے، اور اگر ہے تو وہ کیسا ہے، اور اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، واٹ از دا پرپز آف دس لائف آف مائن. اینڈ دین وین یو سی دیٹ ڈیتھ از انیویٹیبل، تو کیا موت کے بعد کوئی زندگی ہے، اور اگر ہے تو اس میں کیا ہوگا. تو انسان جو ہے وہ پرپس کی تلاش میں ہے. ہی از آلویز سرچنگ فار میننگ اینڈ پرپس ان دس لائف. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا ایک سفر ہے. فرام دا ٹائم آف پریمیٹیو مین وی سی دیٹ انسان نے اس دنیا کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ کیا یہ دنیا، یہ جو فزیکل دنیا ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی چلانے والا ہے. تو انسان نے پہلے میتھ کا سہارا لیا. وی سی دیٹ دیر واز دس لانگ پیریڈ آف میتھ ویئر انسان نے کہانیوں کا سہارا لیا کہ ٹو ایکسپلین دس فزیکل ورلڈ، اینڈ جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں گریک مائتھولوجی ہے، ہندو مائتھولوجی اینڈ سو آن. اینڈ دین جیسے جیسے انسان کی عقل ایوالو ہوئی تو انسان نے اپنی عقل کا استعمال زیادہ شروع کیا، تو فلسفے کا دور شروع ہوا. اور فلسفے میں انسان نے اپنی عقل کو سورس بنایا ٹو انڈرسٹینڈ دا ریالٹی. اور بہت بڑے بڑے دماغ جو ہیں جن کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک، جن کا ذکر ملتا ہے، we all know Plato and Socrates and Aristotle, and then their theories and so many others, and how their theories about this life impacted the entire world. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نے ایک میتھڈ ڈیوائز کیا which is the scientific method، جس کے اندر انسان اس observable physical world کو جو ہے اس کو آبزرو کر کے، اس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے، ریسرچ کر کے، اور اس کے پیچھے جو لاز ہیں، جو قانون ہیں، ان کو ڈسکور کرتا جا رہا ہے. اینڈ سائنس از اے ہیوج بلیسنگ بیکاز اس نے ہماری زندگی بہت آسان کی ہے. بٹ مینلی وی سی دیٹ دیز آر دا 3 سورسز، دا مین سورسز آف نالج، جس کے اندر سب سے پہلے میں نے کہا کہ جیسے عقل ہے انسان کی، پھر انسان نے سائنٹیفک میتھڈ یوز کیا ٹو انڈرسٹینڈ the reality. یعنی جو اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس تھی اس سب سرچ کے پیچھے، وہ کیا تھی؟ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرپز آف دس لائف، یا ریالٹی کیا ہے، یا الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے. کیا اس دنیا کے پیچھے کوئی الٹیمیٹ ریالٹی یا کوئی فورس ہے.
اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے اس میں بھی بات کی کہ سائنٹیفک میتھڈ ہو یا انسان کی اپنی عقل ہو یا ریزن ہو، اس کی لمیٹیشنز ہیں. انسان کی عقل اس کو ایک حد تک چیزوں کی حقیقت کے بارے میں ہیلپ کرتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ، اینڈ انسان کچھ تھیوریز پریزنٹ کر سکتا ہے. بٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا میٹا فزکس، کہ ہم ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں جو کہ عقل کے ڈومین سے باہر ہے، تو اس معاملے میں عقل جو ہے کچھ ازامپشنز یا کچھ تھیوریز تو پریزنٹ کر سکتی ہے، بٹ ڈیفینیٹ آنسرز ہمیں ہماری عقل نہیں دے سکتی، رائٹ؟ جیسے بہت سے فلسفیوں نے خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس میں بہت تھیوریز بھی ہیں، ڈیزائن آرگیومنٹ ہے، کتنا ڈیزائن ہے، ربط ہے. سو وی سی کہ اس میتھڈ کی لمیٹیشنز ہیں. اینڈ دین دا سائنٹیفک میتھڈ آلسو has its domain and its scope, and it will only be dealing with things جو کہ جن کو آپ فزیکلی، جن کو آپ through your 5 senses آپ ان کو جو ہے آبزرو کر سکتے ہیں اور ان پہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اور ریسرچ کر سکتے ہیں. تو یہ والے سوالات جو ہیں ان کے جوابات آپ ہمیں لگتا ہے کہ سائنس کے ڈومین سے بھی باہر ہیں. تو دا تھرڈ سورس دیٹ وی ڈسکسڈ which provides us answers as to these fundamental existential questions کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا کریٹر کون ہے، کوئی ہے کہ نہیں ہے، وہ کریٹر کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہے ریویلیشن. اور ریویلیشن کیا ہے، ایز وی آر آل فیملیئر ود، کہ ایک سسٹم ہے آف ڈیوائن گائیڈنس جس میں جو ریلیجس سورسز کو مانتے ہیں یا جو ریلیجن کے فالوورز ہیں وہ اس کتاب کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں. ریویلیشن یا جو جس کو ہم وحی بھی کہتے ہیں. سو دس میتھڈ وی سی دیٹ گیوز اس آنسرز اینڈ اٹ گیوز اس ویری کلیئر کٹ، دو ٹوک ہمیں جوابات ملتے ہیں اس میتھڈ سے کہ خدا کون ہے، اور خدا خود بندے سے کلام کر رہا ہے اور وہ ہمیں انفارم کر رہا ہے کہ میرا پلان کیا ہے تمہارے حوالے سے، تمہیں کیوں تخلیق کیا گیا ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور زندگی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ہم نے دس از اے بریف ریکیپ آف دا لاسٹ لیکچر فار دوز آف us who weren't here and even those of us who were here because it was 2 weeks ago. So any questions or any comments that you'd like to make before I begin? ٹھیک ہے. Okay, so we had concluded at this point کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، جو گائیڈنس ہمیں ملتی ہے in the form of وحی، we had spoken about this کہ وہ وحی جو ہے وہ بیسکلی ریلیجس ایکسپیرئنس ہے. کچھ چوزن لوگ ہوتے ہیں، کچھ جن کو انبیاء ہم کہتے ہیں، ان کا جب خدا سے کنیکشن ہو جاتا ہے اینڈ اس کنیکشن میں وہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹلی ان سے کلام کرتا ہے اور اپنا پیغام ان کے دل میں ڈالتا ہے یا ان کو بھیجتا ہے فرشتے کے تھرو. تو یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں دا ریلیجس ایکسپیرئنس، اس کو ہم وحی کہتے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو دا ہولی قرآن، اینڈ اس میں بیکاز قرآن از the word of God and it's wahi, so we thought that we'd look at the word wahi itself first کہ وحی جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہیں. As you all know that words have a literal meaning and then they can have metaphorical meanings as well. So first we will look at the term wahi in its literal sense. wahi کے لغوی معنی امام راغب اصفہانی کی کتاب ہے مفردات القرآن، جو کہ ایک let's say it's one of the most authentic and recognized dictionary of the Holy Quran, the terms of the Holy Quran. تو اس کے مطابق وحی کے لغوی معنی ہے تیز اشارہ، پھر اس کے معنی میں آتا ہے حکم دینا، دل میں بات ڈال دینا، کسی کے ذریعے کوئی پیغام دینا، وسوسہ اندازی یعنی وسپرنگ سجیشنز، کسی مخلوق میں موجود فطری اور قدرتی استعداد اور صلاحیت، یعنی کسی کریشن میں جو انسٹنکٹیو ابیلٹی ہوتی ہے اس کو بھی قرآن میں وحی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. تو یہ قرآن میں یہ جو لفظ وحی ہے ان تمام معنوں میں استعمال ہوا ہے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں وحی کا لفظ کس کس طریقے سے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی طرف، یعنی جو چوزن نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن کو اس کام کے لیے چنا جاتا ہے، ان کی طرف فرشتے کے ذریعے خدا کی طرف سے پیغام. سورہ شورہ میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 3 میں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح اللہ غلبے والا حکمت والا وہی بھیجتا رہا ہے آپ پر اور آپ سے قبل والوں پر. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ وحی جو ہے, یہ وحی کا سلسلہ آپ سے پہلے بھی انبیاء پر آیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 13. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کیا ہے, اور جس کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا. یعنی یہ کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. مشرکین پر وہ بات بہت گراں ہے جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں. اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور اپنی طرف رسائی دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک فارم وحی کا جو استعمال ہے وہ انبیاء کی طرف جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل ادر دین دا پروفٹس آلسو, ان کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو ان کی طرف میسج کیا. سب سے پہلا اگزامپل ہے کہ موسیٰ, دا مدر آف موسیٰ علیہ السلام. سورہ طٰہٰ میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 38. اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ, جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام کی جو الہام ہی کیے جانے کے قابل تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے سے انفنٹ بیبی تھے تو ان کی جان کو خطرہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو ایک تابوت میں ڈال کے اور اس کو پانی میں بہا دو. سو دیٹ واز لائک فیلنگ ان ہر ہارٹ, ایک انٹویشن تھی ان کو اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ وحی کا لفظ کس سینس میں یوز ہوا ہے؟ in the sense of an intuition یا الہام. یہاں پہ feeling in her heart, it was like an الہام. اچھا, دوسرا ایگزامپل ہے اسی کا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی, یعنی جب وہ نبی نہیں تھے, he was a child at that time. سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 15, اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب یو مسٹ بی فیملیئر ود دا اسٹوری آف یوسف علیہ السلام, جب ان کے سوتیلے بھائی ان کو کنائف کر کے جب وہ کنویں میں دھکیلنے لگتے ہیں, تو یہ اس وقت کی بات ہے. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. سو وہ ان کے لیے گئے اور پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں اندھیرے کنویں میں ڈال دیں گے. ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی کی کہ تم ایک روز ان لوگوں کو ان کی یہ بات جتلاؤ گے, اور اس وقت وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ایز اے چائلڈ ان کے دل میں ایک یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ, یعنی ایک انٹویشن آتی ہے اور ان کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ یہ بات میں ان کو بہت عرصے کے بعد بتاؤں گا, اور اس وقت وہ اویئر نہیں ہوں گے اس کے بارے میں. اینڈ دس فیلنگ آبویسلی میڈ ہم کام. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک میسج تھا, اور آف کورس وہ نبی نہیں تھے اس وقت. ایک اور مثال اس کی ہے حواریوں کی طرف وحی. حواری کون تھے؟ دا کمپینینز اینڈ دا پیپل, ہاں, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے, اور چند ساتھی تھے, تو ان کو قرآن پاک نے حواری کہا. حواریوں کی طرف جو وحی ہے سورہ مائدہ میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 111 میں, وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر, تو وہ بولے کہ ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں. سو اگین دس واز اے فیلنگ ان دیئر ہارٹ. اور یہ کس طرح کی فیلنگ تھی؟ یعنی with conviction, they were convinced about the truth of حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, یہ وحی نہیں تھی, اللہ کی طرف سے کوئی ڈائریکٹ میسج نہیں تھا, بٹ اگین یہ کیا تھا؟ دس واز اے کائنڈ آف این الہام, مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وحی کہا. اچھا, ایک اور ایگزامپل یا ایک اور استعمال لفظ وحی کا, کسی کو پیغام دینا, یعنی کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کو پیغام دینا,
ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے بھی وہی کا لفظ استعمال ہوا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 11. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. پھر وہ اپنی قوم کے روبرو حجرے میں سے برآمد ہوئے اور ان سے اشارہ کیا کہ اللہ کی پاکی صبح اور شام بیان کیا کرو. سو دس از حضرت زکریا گیونگ اے میسج ٹو ہز پیپل. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی وہی کا لفظ یوز ہوا ہے. کین یو سی دا ڈیپتھ ان دا ورڈ, اور کتنے اس کی ڈفرینٹ یوزیجز ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور استعمال وحی کے لفظ کا, اللہ کی طرف سے فرشتوں کو وحی. سورہ انفال آیت نمبر 12. اس آیت کا بیک گراؤنڈ جنگ بدر ہے, جب مسلمان بہت کم تھے تعداد میں کفار کے مقابلے میں. تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا پروردگار وحی کر رہا تھا فرشتوں کی جانب کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اب وحی کس کی طرف ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی طرف. ٹھیک ہے, ان کو میسج دیا جا رہا ہے ایمان والوں کے کو جمائے رکھو. تو ان کو کیا میسج دیا جا رہا ہے یا کیا انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کو ثابت قدم رکھو, ان کو پینک نہیں ہونے دو, ان کے حوصلے بلند رکھو. میں بھی کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں, سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے پور پور پر ضرب لگاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ از گیونگ این انسٹرکشن ٹو دی اینجلس. سو دس از آلسو another usage of the word وحی. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور یوز وحی کے لفظ کا, غیر انسانوں کی طرف وحی, یعنی میسج یا اچھا اس کا ہم یوزیج دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ نحل میں آیت 68, جس میں اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کی طرف وحی کی بات کر رہے ہیں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں القاء کیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ وحی کا لفظ کیا کس طرح یوز ہو رہا ہے کہ شہد کی مکھی کے دل میں القاء کیا کہ تو گھر بنا لے پہاڑوں میں بھی اور درختوں میں بھی, اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں بھی. پھر کیا کرے, ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. پھر ہر قسم کے پھلوں سے, فلاور سے وہ نیکٹر جو چوستی ہے, رس چوستی, پھر اپنے پروردگار کے راستوں میں چل جو تیرے لیے آسان ہے. اس کے پیٹ کے اندر سے ایک مشروب نکلتا ہے اور وہ کیا ہے؟ شہد. اس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اس کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. سو ہیو یو نوٹس کہ یہاں پہ جو وحی کا لفظ یوز ہو رہا ہے, جو ہم نے ڈیفینیشن سب سے پہلے دیکھی تھی امام راغب کی, اس کے اندر ایک یوزیج جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ کسی کریشن کی انسٹنکٹیو یا انیٹ ابیلٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. سو یہاں پہ جو شہد کی مکھی یا ہنی بی کے اندر جو انیٹ ابیلٹی ہے ٹو سک دیٹ دا نیکٹر فرام دا فلاورس, اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی وحی کی طرف یعنی اس کو وحی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو دس از اندر انڈرسٹینڈنگ یا دس از اندر یوزیج آف دا ورڈ وحی. ہاں, جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ انسٹنکٹیو ابیلٹی اس کریشن کے اندر رکھ دی ہے. ٹھیک ہے نا, اٹس انیٹ نیچرل انسٹنکٹیو ابیلٹی. آل ہنی بیز ان دا ورلڈ آر بورن لائک دیٹ, اینڈ وہ وہی کام کریں گی ایز اف دے آر پروگرام ٹو ڈو اٹ. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کا لفظ سے ایکسپلین کیا یا تعبیر کیا. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ہاں آسمان کی طرف وہی سورہ زلزال میں آتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ آپ کے پروردگار کا حکم اسے یہی ہوگا. اب یہاں پہ جو سورہ زلزال میں قیامت کے زلزلے کی بات ہو رہی ہے, تو اگین اٹس اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھ دیا ہے یا اس کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ایک سرٹن ٹائم پہ یا کچھ لاز کا پابند بنا دیا, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی سے ہی تعبیر کیا کہ وہ ایک سرٹن ٹائم پہ وہ ہلے گی
اور وہ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی اس کے اندر, ٹھیک ہے, جو ارتھ کویک ہوگا. پھر سورہ فصلت آیت نمبر 12, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. پھر 2 روز میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا. اگین اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوہا فی کل سمائن, ہر آسمان کو وحی کی. کیا مطلب, یعنی اس کو اس کے اندر جو اس نے جو کام کرنا ہے, جو اس کا جو فنکشن ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا, اس کو حکم دے دیا, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی وحی کا لفظ ہے. اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے رونق بھی دی اور حفاظت بھی کی. یہ انتظام ہے خدائے ہمہ قوت و ہمہ علم کا. سو از دس کلیئر؟ اینی کویسچنز, اینی کامنٹس؟ So please let's make this interactive so we can all learn from each other. It's wonderful جب سب اپنی عقل ساتھ استعمال کرتے ہیں, برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. خواب ہے جیسے حضرت یوسف کا نے ذکر کیا, تو اس میں جیسے ان کو خواب آیا تھا کہ ستارے اور چاند موجود تھے, ایسا کریں گے, اس کو نہیں کہیں گے خواب تھی, جب وہ پوری وہ تھی کہ اینڈ میں کیا ہوگا, تو وہ بھی وہی ٹائپ ہی ہوگا. ہاں بالکل, اور اس پہ آگے ہم بات کریں گے کہ وحی کا جو کہ نزول یا وحی کا آنے کی جو ڈفرینٹ فارمز ہیں, اس میں ایک فارم سچے خواب بھی ہیں. جی بالکل, تو کیونکہ بعد میں وہ ہوا. ہاں, اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں, وہ سچے ہوتے ہیں, بیکاز اٹس ڈائریکٹ میسیجز فرام گاڈ. ٹھیک ہے. یس, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک فارم وہی کا جو ہے وہ کسی بھی فیلنگ کا آنا, انسٹنکٹ کی جس کی بات کر رہے ہیں, تو we all experience that بالکل, sixth sense what we say. جی. So would it be correct to use the word wahi there when we experience it? ہاں, اب اس میں میں نے آپ کو آیتیں جو سنائی نا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ ہے یا جس طرح یہ جو حواری ہیں, اب neither of them are prophets, none of them are prophets, right? مگر اس میسج کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ وحی استعمال کیا. بٹ جب ہم آگے ہم اس کو فردر ایکسپلور کریں گے اور ہم وحی کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن پہ آئیں گے, یا اس کی جو وحی وچ از یوزڈ ایز اے ٹرم, یعنی جس طرح ہم اس کو کامنلی سمجھتے ہیں, تو یعنی اف آئی سے وحی, what will you all understand from that? ہمارے ذہن میں کیا آئے گا کہ ایک نبی ہے اللہ کا, ایک چوزن میسنجر ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ میسیجز دے رہے ہیں, اینڈ دین ہی ول بی رسپانسبل ٹو کنوے دوز میسیجز. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی ٹیکنیکل آگے انشاءاللہ آپ کا یہ سوال جو ہے اس کا آنسر آ جائے گا. یس, So, it's interesting because we only think of the revelation, but it shows, sort of I feel it shows like exact Wi-Fi connection between God and the sky or the honeybee or us, where you get that idea or something. It's like that Wi-Fi connection where that programming or that idea or that thing comes into you. Right. And probably it comes more from being more connected. Like the prophets were very connected. So, Yes. Yes, that's very, very nicely said. Very beautiful. جو سبا سوال کرتے ہیں کہ اس کو الہام کہتے ہیں. جی, وہاں پہ وہ الہام کے سینس میں یوز ہوا ہے. بالکل. لیکن وہی جو ہے وہ پیغمبروں میں ختم ہو چکی ہے, تو اب ہمیں اگر کوئی خواب آتا ہے یا کوئی سکس سینس کہتے ہیں, اس کو وہی کا ورڈ ہم یوز نہیں کر سکتے, بیکاز وہ ایک پاک ورڈ ہے اور وہ صرف پیغمبروں نبیوں کے اوپر اینڈ ہو گیا. کیونکہ اگر ہم اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں تو پھر تو ایک فتنہ ہو جائے گا. ایبسلیوٹ. تو ہم کہہ سکتے ہیں سکس سینس آ رہی ہے, میرا دل گھبرا رہا ہے, میں پہلے سوچ رہی تھی, میں پہلے کہہ رہی تھی, بٹ دس ورڈ از اے ویری پیور ورڈ which we cannot use as a human. بالکل, وہاں پہ یعنی جیسے میں نے ابھی یہ بات پہلے بھی کی تھی اور ابھی میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ جو وحی کا جو ورڈ ہے یہ ان سب معنوں میں استعمال ہوا ہے. اینڈ آف کورس وی ول سی کہ جہاں پہ یہ وحی کا لفظ نبی کے لیے یوز ہو رہا ہے تو صرف وہی وہ وحی ہے جس کو ہم یعنی معروف معنوں میں وحی کہتے ہیں, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ میسج. آگے انشاءاللہ یہ آپ کی جو سارے سوالات ہیں ان کے یہ کلیئر ہو جائے گا. ڈائریکٹ میسج کو اوبے کرنا ہے, جی, میرے الہام کو اوبے نہیں کرنا. بالکل بالکل. آئی تھنک یو آر آل گیٹنگ اٹ ویری ویل ماشاء اللہ. اینڈ یہ سب آگے انشاءاللہ اس پہ ہم سب بات کریں گے. استخار اور وہی مطلب استخار بھی نکالتے ہیں تو وہ بھی فیلنگ آ جاتا ہے نا بعد میں. جی جی, ہاں, قسم کا وہ اللہ کی طرف سے ایک میسج ہو سکتا ہے. بالکل. یس,
اچھا ایک اور وحی کا جو ورڈ کا استعمال ہے قرآن پاک میں وہ ہے وحی بمعنی شیطانی وسوسہ. سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور اس جانور میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بے شک یہ بے حکمی ہے اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو پٹی پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، شیاطین لیوحونا، ٹھیک ہے، شیاطین وحی کر رہے ہیں، یا یہاں پہ وحی کا جو ورڈ ہے شیطانی وسوسے کے معنوں میں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ تم سے حجت کریں اور اگر تم ان کا کہا ماننے لگو تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان انسان اور جنات دونوں میں سے پیدا کر دیے تھے، ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں دھوکے کے لیے. اور اگر آپ تو یہاں پہ بھی اگین وہی شیطانی وسوسہ، یو نو دیٹس سیٹانک انسپریشن. اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا ہے تو یہ ایسا نہ کر سکتے، سو آپ انہیں اور جو کچھ یہ افترا کر رہے ہیں اس کو چھوڑے رکھیے. سو دیز آر دا ڈفرنٹ یوزز آف دا ورڈ وحی، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ڈفرنٹ یعنی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کہیں یہ حکم کے معنوں میں ہے، کہیں یہ کسی کریشن کی جو انیٹ ابیلٹی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے، کہیں اس سینس میں یوز ہوا ہے، کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی میسج کسی انسان کا کسی انسان کو میسج دینا. تو ان سب معنوں میں یہ وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو لاسٹ دو آیتیں ہم نے ریسائٹ کی ہیں قرآن بیسکلی، جی جی، اس میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہی پازیٹیو سینس میں بھی آتی ہے وہی نیگیٹو سینس میں بھی آتی ہے. وہی could be from divine which is positive and then وہی could be from شیطان which is you know obviously a negative وہی. جی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ریلیٹ ہو رہی وہی، یہاں پہ شیطان آپس میں ایک دوسرے کو میسیجز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، نو بٹ وی ہیو ٹو سی ہاؤ دا قرآن ہیز یوزڈ اٹ. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اگر یہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ریلیٹ کرتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے کہ میری طرف سے خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو میسج آ رہا ہے تو then we would say what you're saying. But here the word is being used in the sense کہ where we can see a group of people who are inspiring evil in each other. ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کی یہ ہمیں اس ٹیکسٹ سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. آگے انشاءاللہ یہ بات اور کلیئر ہوگی. Yes, but the word is being used with reference to a group of people who are inspiring each other to do evil. ٹھیک ہے نا، so it's not being related to God here. It's not from God, it's not from divine. ٹھیک ہے، it's not a positive wahi. It's from devil, so it's a negative wahi. ہاں آپس میں یعنی ایک دوسرے کو آپ ہاں بالکل. Yes, but you see when we conclude this lecture inshallah تو ہم اس کو ہم بہت اچھی طرح کلیئر کر لیں گے کہ جو آپ لوگوں کے ذہن میں جو کنفیوژن آ رہی ہے نا کہ خدا نخواستہ وہی جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے یا وہ بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہم کلیئر کر لیں گے. دس از دا richness of the language. You see جب ہم کسی بھی لینگویج کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی ٹیکسٹ کو جو ریٹن ٹیکسٹ ہے اس کے اندر you see I can understand that one word to mean something else. I mean کوئی ایگزامپل جیسے آپ دیکھیں نا کہ جیسے سیل فون ہے، remember we discussed that so much in the class کہ اب وہ سیل جو ہے، سیل کا جو ورڈ ہے that can mean so many different things. اب آپ کون سے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، اس ورڈ کے کتنے معنی، 20 معنی شاید اس ورڈ کے ہو چکے ہیں. ایک اس کا میننگ ہے کہ یہ جو ایک فون ہے جو کہ گیجٹ ہے، ٹھیک ہے، پرٹیکولر کائنڈ آف فون. دین اٹ کین مین اگر ایک سائنٹسٹ بات کر رہا ہے تو وہ سیل کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اینڈ پھر بیٹری سیل بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کس قسم کے سیلز ہیں. لیکن ایکسکیوز می، وہی از اے پاک ورڈ. شیطان وہی نہیں دیکھے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے. میں قرآن پاک سے ہی پڑھ کے سنا رہی ہوں، میں اپنا کچھ نہیں بتا رہی ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم اس کو وہی ورڈ کو ہم پیور اور نبیوں تک ہی ریسٹرکٹ فرق، بٹ دس از دا ورڈ آف دا قرآن دیٹ آئی ایم ریسائٹنگ ٹو. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دا ورڈ وہی جس کو ہم انشاءاللہ یہ آپ کے سوالوں کے جواب آ جائیں گے. لیٹس جسٹ گو فارورڈ. شیطان کے وسوسے سے شیطان ورگلار ہے، ہم اس کو اس کی ٹرم، اس کی سلینگ، اس کی
ٹرمینالوجی ڈفرینٹ ہوگی, اور وہی جب جہاں پہ وہی کا ذکر آئے گا وہ پیور ہوگا, فرام گاڈ ہوگا, سو اٹ ہیز آئی تھنک اٹس ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب انٹرسٹنگلی قرآن پاک جو ہے وہ وحی کے لیے, دس از جسٹ دا لاسٹ پوائنٹ, پھر اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے اس سیکشن کو. قرآن پاک نے وحی کے لیے روح کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو جو اب اگین لفظ روح کے بہت معنی ہیں. اچھا اب ہم یہ آیتیں دیکھ لیتے ہیں. سورہ غافر کی آیت نمبر 15 ہے, رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر قوم الطلاق. وہ مرتبوں کو بلند کرنے والا ہے, مالک عرش کا ہے, وہ بندوں میں سے جس پر چاہے وہی, یعنی یہاں روح کا جو ورڈ ہے وہ وہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اپنا حکم بھیجتا ہے تاکہ یوم الاجتماع سے ڈرائے, یعنی جمع کرنے والے دن سے ڈرائے. پھر اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 2 میں ہے, ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے نازل کرتا رہتا ہے, اور اپنے بندوں میں جس پر وہ چاہے اس حکم کے ساتھ کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ کوئی معبود بجز میرے نہیں ہے, سو مجھی سے ڈرتے رہو. اینڈ لاسٹلی سورہ اسراء کی آیت 85, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی علماء پوچھتے تھے, اور آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہی ہے. اب یہاں پہ اچھا, اور تمہیں علم تو بس تھوڑا ہی دیا گیا ہے. تو یہاں پہ مفسرین نے روح کا مطلب صرف اسپرٹ نہیں لیا, یعنی جو ہمارے اندر جو لائف اور اسپرٹ ہوتا ہے, ایک تو مطلب وہ ہے اس کا, ٹھیک ہے, اور ایک اس کا مطلب وہی بھی لیا گیا. یعنی وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ وہی آتی کیسے ہے تمہارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے. یعنی اس کی کیفیت اور اس کی جو وہ اسٹیٹ اس کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے. تو یہاں پہ ہم اس پارٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اچھا ناؤ اب آپ کے جو سارے سوالات ہیں, آئی ہوپ انشاءاللہ وہ ان سے آنسر ہو جائیں گے. جو علماء ہیں, اہل علم ہیں, انہوں نے وحی کی 3 کیٹیگریز کی ہیں, 3 اقسام. ایک تو جو ہم نے بات کی تھی وحی طبیعی یا جبلی, یعنی جس میں کہ ایک کریشن کی جو انیٹ ایبلٹی ہے, ٹھیک ہے, جو اس کے اندر ایک انسٹنکٹیو ایبلٹی ہمیں نظر آتی ہے, اس کو وحی کہا گیا, وحی جبلی. دوسرا ہم دیکھتے ہیں وحی جزئی, اللہ کا غیر انبیاء کی طرف کچھ معاملات میں رہنمائی کرنا. اس میں وہ سارے الہامات آ جائیں گے جس میں حضرت یوسف کی طرف جو بچپن میں الہام ہوا, ام موسیٰ کی طرف, ٹھیک ہے, اور اسی طرح دیگر جتنے اس میں اس طرح کے واقعات ہیں. پھر وحی شرعی. اب جو آپ کا سوال تھا نا, اس کو ہم کہیں گے وحی شرعی, یعنی وہ وحی جس کو بیسکلی اب ہم اس کو وحی ہی کہیں گے, اور ہم شرعی تو نہیں کہیں گے, بٹ وی انڈرسٹینڈ دیٹ ٹو مین کہ انبیاء کرام کے ساتھ یعنی نبیوں کے ساتھ وہ مخصوص اب چیز ہے وہ, ٹھیک ہے نا. اینڈ آخری وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی. اچھا اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جو وحی کا جو نزول ہے, ہاؤ دیٹ وحی کمز ٹو دا پروفٹ, اس کے جو مختلف صورتیں ہیں, یہ اب ہمیں قرآن پاک سے اینڈ ٹریڈیشن سے جو ہے نا ہمیں یہ ملتی ہیں, یہ ہماری سورس جو ہے جس میں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وحی کی فارم کیا تھی, اس کے آنے کے کیا طریقے تھے. ایک تو ہے نا جو آپ نے پوچھا تھا نا سچے خواب, ٹھیک ہے, رویائے صادقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بالکل قریب جو ہے نا سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے. ایوری نائٹ ہی وڈ ہیو اے ڈریم اینڈ وین ہی وڈ ویک اپ ان دا مارننگ وہ بات سچ ہوتی تھی. اینڈ جس طرح یعقوب علیہ السلام کو جو خواب سنایا حضرت یوسف نے, تو وہ انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا, وہ سچا خواب تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب تھا, where he saw that God is ordering him to slaughter his son, ٹھیک ہے, تو وہ بھی سچا خواب تھا, انہوں نے وہ بھی ایک وحی کی فارم تھی, وحی کا نزول تھا وہ. اچھا ایک اور جو صورت ہے وحی کے نزول کی, وہ ہے القاء فی القلب, یعنی دل میں بات ڈال دینا. نبیوں کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے میسیجز ان کے دل میں ڈال دیے, یعنی there was no medium, there was no messenger in between, جبریل علیہ السلام نہیں تھے, بس ڈائریکٹلی ایک بات دل میں آ گئی اور وہ ان کے لیے وہ وحی تھی, ٹھیک ہے. کئی صورتیں اس طرح بھی نازل ہوئی ہیں. ایک اور وحی کے نزول کی صورت ہے فرشتے کا انسان کی شکل میں آنا. اچھا are you familiar with that حدیث, حدیث جبریل علیہ السلام, ٹھیک ہے, it's a beautiful حدیث جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم was sitting with few صحابہ کرام, and
ایک شخص داخل ہوا اینڈ آئی مین ریگستان کا سفر ہے تو آبویسلی جب آپ سفر کر کے آئیں تو کچھ مٹی یا کچھ اس کے اثرات، تو اس کی شکل پہ سفر کے کوئی اثرات نہیں تھے، اینڈ چمکتا ہوا چہرہ، سفید کرسپ لباس تھا اس کا، کالے بال، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا اور اس نے ان کی رانوں پہ، ان کی تھائز پہ ہاتھ رکھ کے اور کچھ سوال کیے. تو صحابہ کرام کوائٹ ٹیکن ابیک، بٹ انہوں نے یہ سارا وٹنس کیا، اور اس میں ایمان کے حوالے سے کچھ سوال کیے، انہوں نے اسلام کے حوالے سے سوال کیا، احسان کے حوالے سے سوال کیا. سو بیوٹیفل لانگ حدیث، اور علامات قیامت کے متعلق سوال کیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دیتے جاتے تھے، اینڈ ہی وڈ سے کہ صدقت، آپ نے سچ کہا ہے، آپ نے سچ کہا ہے، اور یہ کہہ کے اور پھر وہ اٹھ کے چلا گیا. اینڈ وین ہی لیفٹ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جبریل تھے. ٹھیک ہے، تو یہ انسانی شکل میں آنا، اور یہ بھی ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور فارم وہی کے نزول کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے تھے اپنے ازواج کو اور اپنے صحابہ کو، سلسلۃ الجرس، یعنی کہ بیلز کا بجنا، جیسے کان میں گھنٹی کی آواز کی صورت میں، اور اس آواز کے ساتھ وہ آواز کی انٹینسٹی بڑھتی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ وہ وحی کا نزول ہوتا تھا. اینڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ کافی ایک تکلیف دہ ان کے لیے مرحلہ ہوتا تھا. پھر ایک اور وحی کے نزول کی جو صورت ہے وہ فرشتے کا حقیقی شکل میں آنا. ڈز اینی ون ریمبر؟ کسی کو یاد آ رہا ہے کون سے موقع پہ تھا یہ؟ سدرۃ المنتہا. ایک تو سدرۃ المنتہا پہ تھا جو معراج کے موقع پر، دوسرا ایک جو دو فرشتے آئے گے، the first وحی. After he left from غار حرا تو انہوں نے پھر آسمان پہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی اینجلک فارم میں دیکھا تھا، ملکوتی شکل میں دیکھا تھا. سوری مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد ہے، بٹ وہ دو فرشتے کسی بستی میں آئے تھے، وہ بتانے کے لیے. ہاروت اور ماروت، that's another. ہاں ٹھیک ہے، رائٹ، وہ ایک اور قصہ ہے. اچھا، ہم یہاں پہ جو ہم وحی کے نزول کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایک اور فارم جو وحی کی ہے وہ ہے بلا واسطہ وحی، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی میسج دے رہے ہیں نبی کو. اور یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 10 ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی جو کچھ کہ اس نے نازل کیا. اینڈ یہ اگین وہی معراج کے واقعے کے بارے میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی کچھ احکامات دیے، اور یہ وہی تھی. بلا واسطہ کلام، بلا واسطہ کلام، ٹھیک ہے. اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ون آف دا پروفیٹس یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہی ہیز ہیڈ دی آنر آف ہیونگ اے کانورسیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور سورہ نساء میں آتا ہے آیت 164 میں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور دوسرے پیغمبروں پر کہ ان کا حال ہم بیشتر آپ سے بیان کر چکے ہیں، ہم نے وہی بھیجی تھی، اور ایسے پیغمبروں پر بھی ان کا حال ہم آپ سے بیان نہیں کہ ہم نے آپ سے نہیں بیان کیا. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر کلام فرمایا. کلم اللہ موسیٰ، یعنی باقاعدہ کلام کیا ہے، لائک اے کانورسیشن. آئی سے سم تھنگ، حضرت موسیٰ نے کچھ کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر جیسے سورہ طٰہٰ میں تو وہ پورا قصہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ یہ ٹیکتا ہوں اور پھر یہ کرتا ہوں. اینڈ دین دیٹ انٹائر کنورسیشن ویئر اللہ انفارمز ہم کہ تم نبی بن گئے ہو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو دیٹ از اے ڈائریکٹ کنورسیشن، بٹ ہی کی ناٹ سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے، وہ حجاب کے تھرو ہے، بٹ ڈائریکٹ کلام ہے. تو یہ بھی ایک وحی کی فارم ہے. اور اس میں ان کو نبوت کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور اس میں سارا ان کا جو مشن تھا کہ فرعون کے پاس جانا ہے اور بنی اسرائیل کو چھڑانا ہے اس سے، تو وہ ساری بات اس میں ہوئی. اچھا، ایک اور جو ہے جس کو اب اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، جو کہ ہے بلا حجاب کلام، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام جو کہ جس کا شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے، اور وہ معراج والی رات پر when he ascended to the heavens. تو اس میں کچھ مفسرین کے مطابق انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا، اور زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بلا حجاب کلام کہا. اچھا، اب بریفلی ہم بات کر لیتے ہیں اباؤٹ 2 other terms جو کہ ابھی ہم ڈیورنگ آر ڈسکشن آن وحی ہم بات کر رہے تھے، الہام. اینڈ ایک اور ٹرم جو یوز ہوتی ہے اس کو کشف کہا جاتا ہے، اور اس کو صوفیہ کرام بہت یوز کرتے ہیں.
اچھا اب الہام کا جو امام راغب اصفہانی کی جو مفردات القرآن ہے اس میں سے میں کوٹ کر رہی ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ الہام کے معنی ہیں کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، ٹھیک ہے، لیکن یہ لفظ کسی ایسی بات کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ یا ملائے اعلیٰ کی جانب سے کسی کے دل میں ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ام موسیٰ کے بارے میں جس طرح ہم نے، تو قرآن پاک میں یہ لفظ ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، دس ورڈ اٹ سیلف، الہام، ٹھیک ہے، سورہ شمس کی آیت نمبر 8 ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں پہ انسان کا جو نفس ہے، جو اس کی بینگ ہے، جو اس کا مائنڈ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی بد کرداری، یعنی اس کی جو پوٹینشیل ہے ٹو ڈو ایول، اور اس کی پرہیزگاری، اس کا جو پوٹینشیل ہے ٹو ڈو گڈ، دونوں کا اس کو القاء کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور یہ اللہ نے اپنی طرف اس کو ایسوسیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ دونوں چیزوں کا پوٹینشیل اللہ نے الہام کر دیا انسان کے نفس پہ۔ اچھا ایک اور ٹرم جس کا میں کہہ رہی تھی کہ اس سے تعلق بنتا ہے اور وہ ہے کشف۔ کشف کے لغوی معنی ہیں پردے کا ہٹ جانا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا کھل جانا، کوئی پردہ تھا یا کوئی حجاب تھا جو کہ ہٹ گیا اور ایک چیز واضح ہو گئی۔ قرآن میں جو یہ لفظ ہے وہ اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لٹرل میننگز میں، ٹھیک ہے نا، کہ بس پردہ ہٹ جانا، کشف، اور جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم تھوڑا سا اور اس چیز کو کلیئرٹی کے لیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب فرح آپ کے جو پریشانی تھی انشاءاللہ ہوپ وہ دور ہو جائے گی۔ وحی کی اصطلاحی تعریف، یعنی وحی ایز اے ٹرم ویئر وی آر یوزنگ اٹ ان اے اسپیسیفک کانٹیکسٹ ایز اے ٹرم، تو وحی کیا ہے؟ وحی کلام الہی ہے جو عالم غیب سے عالم شہادت کی جانب، یعنی عالم غیب کیا ہے؟ دا ان سین ورلڈ، ٹھیک ہے، دا میٹا فزکس، وہاں سے عالم شہادت کیا ہے؟ دا سین ورلڈ، دا پریزنٹ ورلڈ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی جانب بذریعہ ایک مقرب فرشتے کے، جنہیں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، رسولوں کے پاس پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو دس، اور یہ وحی کب ختم ہوئی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کا نزول ہو چکا ہے اور اب دروازہ بند ہو چکا ہے، اب یہ وحی انسانوں پہ دوبارہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ دس از دیٹ وحی جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کہ ایک میسنجر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ایک پرٹیکولر میسیجز خدا تعالیٰ کی طرف سے لے کے آتا ہے، اور اس کے بعد اس نبی کی ذمہ داری بن جاتی ہے that he has to convey the message as it is to his people، ٹھیک ہے، no matter what، ٹھیک ہے، یہ وہ وحی ہے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کشف کی اصطلاحی، الہام کی اصطلاحی تعریف۔ الہام کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو بطریق استدلال نہ حاصل کی گئی ہو، there has been no effort, there has been no research، ٹھیک ہے، بٹ وہ آپ کو ایک نالج یا لیٹ سے کہ ایک کانسیپٹ، ایک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، بھائی کیا ہوتا ہے؟ قلب سالک پر، یعنی جو سیکر ہے سچائی کا، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقین کامل کے ساتھ وارد ہوئی ہو، یعنی کنوکشن کے ساتھ وہ ایک بات آپ کے دل میں سما گئی، ٹھیک ہے، یہ ہے الہام، یہ القاء ہے، الہام ہے یا وحی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کشف کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ سیر و سلوک، ان دیٹ سرچ فار دا ٹروتھ، جو سیکھ کر رہا ہے، جو اس ایفرٹ میں لگا ہوا ہے، جو سالک ہے، اس پر ان سین دنیا کے غیب کے اسرار ظاہر ہو جانا یا پوشیدہ چیزوں کا جاننا، یعنی اس کو کوئی ایسی بات سمجھ میں آ گئی، یعنی ان سین دنیا کے حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے، بس اس کے ذہن میں وہ چیز واضح ہو گئی، اینڈ دس از not through any effort that he has made, he is not studied, he is not researched, you understand؟ تو یہ اس کو پھر ہم اس کو کشف کا یعنی کشف کی ٹرم اس کو دیتے ہیں۔ اچھا اب ایک اور چیز، جی It's still not clear the second part about the difference between ilham and kashf. Kashf means there's no difference. There's no difference. It's just different terms. Ilham would be ilham could be related to I think worldly matters more. یعنی کہ وہ اس میں وہ زیادہ جنرل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. But kashf I think is more to do with just searching for God and spiritual matters یا unseen دنیا کے حوالے سے. I think that would be the slight difference. But when you say not through any effort, but people when جو صوفی میں جو کشف جن کا ہوتا ہے، جن کو کہتے ہیں کہ اس کے تو بہت ریاضت کرتے ہیں اور بہت when you say not through any effort. What I mean by not through any effort is that they have not read it in a book, they have not researched, they have not
ڈن اینی ایکسپیریمنٹ, یعنی نہ انہوں نے کوئی یعنی جس طرح ایک ہوتا ہے نا ایک اسکالرلی ایفرٹ ہے آپ کی, ٹھیک ہے, آپ نے ریسرچ کی, آپ نے پڑھا, آپ نے اس کتاب سے بھی پڑھا, ادھر سے بھی پڑھا, ایک وہ ایفرٹ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کوئی انالیسس نہیں کر رہے. انشاءاللہ آگے اس پہ اور بات ہوگی, جب ہم انٹویشن پہ بات کریں گے پھر یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی کہ اس میں کوئی ایفرٹ نہیں ہے, کوئی انالیٹک ریزننگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایکسپیریمنٹل ایفرٹ نہیں ہے, مطلب کوئی ایکسپیریمنٹ. ہاں بالکل بالکل, یس اٹس لائک ہاں اٹس اے فیلنگ ان یور ہارٹ, ٹھیک ہے, ہاں یوریکا, یعنی ایک خیر اس میں تو بہت ریسرچ اور ایفرٹ تھی, بٹ اٹس لائک این انلائٹنمنٹ, ایبسلیوٹلی بلب جلنے. ہاں, اور اس میں جو یعنی صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے جاتے ہیں, جس طرح آپ نبیوں کی ایفرٹ دیکھیں, یعنی آبویسلی نبی تو چوزن ونز ہیں, بٹ آپ ان کا جو زندگی کا طرز ہے اور پھر جو آپ دیکھتے ہیں نبی بننے سے پہلے جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, یو سی دیٹ وہ دنیا سے تھوڑے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں نا, غار حرا میں وہ ریگولرلی جانا شروع کر دیا. اٹ واز اے نیڈ ان ہز ہارٹ اینڈ ہی اسٹارٹڈ سارٹ آف میڈیٹیٹنگ, یا ہی جسٹ سیٹ دیر, عبادت کرتے تھے, جو بھی ان کا طریقہ اس زمانے میں جو رائج تھا, جو حنفاء کا جو طریقہ تھا. اینڈ وی سی دیٹ یرننگ ان ہم فار دا ٹروتھ. بٹ آف کورس انہوں نے جس طرح کوئی کتابیں نہیں پڑھی, کوئی اس طریقے سے کوئی ایفرٹ, آبویسلی وہ تو امی تھے. تو یہ پھر کیا ہوا, یہ پیورٹی اور یہ سرچ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا, اور وہ چنے ہوئے تھے اس کام کے لیے. تو اس ایفرٹ کو پھر ہم امیٹیٹ کریں, اور اس ایفرٹ کو ہم اگر اپنی زندگی میں اپنائیں تو ظاہر ہے وہی جو تزکیہ نفس کی جو ہم بات کر رہے ہیں, ٹو پیوریفائی یور سیلف. اچھا یہ ہم ٹاپک سے تھوڑا ہٹ گئے. اچھا اب یہ اس پہ تھوڑا سا اب آئی ہوپ اس سے اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. وہی کشف اور الہام کو سائڈ بائی سائڈ رکھ دیے, ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے ہمارے عقیدے کے مطابق, مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہی کیا ہے, اٹس اسپیسیفک ود دا پروفٹس, انبیاء کے ساتھ خاص, غلطی کا امکان نہیں, 100% جو ہے یہ صحیح ہے, اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ اس کے دماغ میں کوئی خلل ہے, کوئی اس کو آ کے کچھ پڑھا کے چلا جاتا ہے, اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے, ڈائریکٹ میسج فرام گاڈ. صاحب وحی یعنی جس پہ وحی نازل ہو رہی ہے وہ اب اس کی تبلیغ کا ذمہ دار ہے. ہی از رسپانسبل, ہی از میڈ رسپانسبل بائی گاڈ کہ یہ میسج اب تم نے آگے اس کو پریچ کرنا ہے لازمی, ٹھیک ہے, اور سب کو بتانا ہے کہ یہ سچائی مجھ تک پہنچ گئی ہے, اب یہ آگے بتانا ہے. کشف اور الہام جو ہے وہ دونوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر نبی بھی شامل ہیں, اور اس میں غلطی کا امکان بھی ہے, اٹ کین بی رانگ, ٹھیک ہے. اٹس اے فیلنگ دیٹ یو ہیو ان یور ہارٹ, ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو, آپ کو ایسے سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو یقینی لگ رہا ہے, بٹ ہو سکتا ہے غلط ہو وہ بات, ٹھیک ہے. اور اسی طرح تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب مجھے اللہ کے بارے میں فار ایگزامپل کوئی چیز ایسے کشف یعنی ہوا میرے اوپر, اور اسی لیے صوفیہ کرام منع بھی کرتے ہیں, اٹس این انڈرسٹینڈنگ دیٹ یو ہیو, آپ کو ایک انلائٹنمنٹ ملی, ٹھیک ہے, یو کین مے بی شیئر اٹ, بٹ اب یہ اس کی کوئی تبلیغ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہے, وہ صرف وہی کے ساتھ خاص ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پیغمبر ہی کا وہ رائٹ ہے اور اسی کی وہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بتائے گا, ٹھیک ہے. Is this clear? If you have that feeling, you can keep it in your heart and understand it. You don't really need to. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا, and you can act upon it or not act upon it. I mean it's your choice. تو اب یہ کہ کچھ اہل علم جو ہیں وہ کشف اور الہام کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے غامدی صاحب ہیں اور پرویز صاحب ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا اب بریفلی ہم وحی کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ وحی کی شروعات کہاں سے ہیں. ایز وی آل نو, جسٹ ویری بریفلی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو عقیدے کے مطابق وحی کی ابتدا کب سے ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام سے, ٹھیک ہے, جب ان کو جنت سے نکالا گیا اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس, یہ ہم سورہ بقرہ کی آیت 38 میں دیکھتے ہیں, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب اس سے نیچے اتر جاؤ, پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری پیروی کرے گا میری ہدایت کی, سو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ میری طرف سے انسٹرکشنز آئیں گی اینڈ پھر ان کو فالو کرنا ہے, اگر فالو کرو گے تو پھر یو ول فائنڈ پیس. قرآن کے مطابق اللہ نے ہر بستی میں نبی بھیجے, ٹھیک ہے. تو ایز وی کین سی تھرو دا قرآن ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کے ابتدا ہو چکی تھی, انسٹرکشنز ٹو مین کائنڈ, اینڈ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے میسیجز بھیجے ایز ٹو دا پرپز آف آور لائفس. سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 24 میں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر. ہم ہی نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے کی حیثیت سے, اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی ہے جس میں ڈرانے والا نہ گزرا ہو. سورہ نحل کی آیت 38 ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی راہ سے بچو. سو ان میں وہ بھی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور وہ بھی جن پر گمراہی ثابت ہو کر رہی. تو زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور ہم نے آپ سے قبل کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا, یعنی یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, سو عبادت میری ہی کرو. سو وحی از یونیورسل ایز وی کین سی اٹس اے اینڈ ان دا لاسٹ لیکچر اف یو ریمبر we discussed the concept of wahi کہ this is common to all religions. یہ religious experience it's common to all divine religions جس کے اندر ایک شخص کو چنا گیا ہے by the divine and he makes connection with the divine اور اس کو ڈائریکٹ میسیجز آتے ہیں اللہ کی طرف سے اور پھر وہ ان کو پریچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو وحی کا کانسیپٹ ہے یہ تمام مذاہب میں کامن ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم سب تو ماننے والے ہیں الحمدللہ, مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, وی آر آل ریلیجیس پیپل اینڈ ہمارا پکا عقیدہ ہے کہ وہی ہے, ہم سب وہی کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کا کردار پڑھتے ہیں اور ہم ان پہ ایمان لائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ سچے ترین انسان تھے, وہ اللہ کے آخری نبی تھے. اب لیکن دا پرابلم ارائزز کہ جب when it's a person who is denying وحی, یعنی اس کو وہی سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے کہ مجھے I'm a rationalist person, ٹھیک ہے نا, میری اگر عقل میں ایک بات نہیں سماری I will not accept it. میں اپنی یعنی اپنا بلیف سسٹم چینج کر دوں, میری عقل میں ایک بات نہیں سماری تو میں کیسے کروں. اور اسی طرح ایک شخص جو کہ سائنسزم کا قائل ہے, سائنسزم یعنی سائنسزم از بیسکلی the phenomena, the philosophy کہ ہر چیز سائنٹیفک میتھڈ سے ہی ایکسپلین ہونی چاہیے اینڈ اس کے باہر اگر کچھ ہے تو اٹس آل فالس. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کی زندگی کے بارے میں یہ اپروچ ہے تو اس کو وحی کا کانسیپٹ تو سمجھ نہیں آئے گا نا. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگلی دا کانسیپٹ آف انٹویشن یا جس کو فلاسفی اس کی ایک بنی ہے انٹویشنزم, اس پہ بہت بات ہوتی ہے کہ انٹویشنزم یا جس کو ہم اردو میں وجدان کہیں گے یا وجدانیت, بہت سے ریشنلسٹ اور بہت سے یعنی سائنٹسٹ اب اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس پہ بات کرتے ہیں کہ دیر از سچ اے تھنگ بیکاز اٹس اے فینومینا وچ از ایکسپیرینس سو وائڈلی کہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو انٹویشنزم کیا ہے؟ انٹویشنزم یا وجدانیت کیا ہے؟ It's the philosophical theory that basic truths are known intuitively. ٹھیک ہے, اس میں morality کی کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ یہ انٹویشنزم والے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اصلی جو بیسک سچائیاں ہیں یا morality کی جو باتیں ہیں, جو moral truths ہیں, وہ انسان کو intuitively پتہ ہوتے ہیں. اور انٹویشن کیا ہے؟ It's a process that gives us the ability to know something directly. وہ exactly وہی چیز جو الہام اور کشف کی جو ہم بات کر رہے تھے, یہ وہی چیز ہے, بٹ اس کو اب ایز اے سورس آف نالج کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ سورس آف نالج ہے. ابھی میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی ڈیفینیشن آپ کو پڑھ کے سناؤں گی, تو اس کو باقاعدہ اب مانا جانے لگا ہے کیونکہ you see you cannot deny it. ہاں, کیونکہ تجربہ ہو چکا ہے. تو it's the ability to know something directly without analytic reasoning, bridging the gap between the conscious and the unconscious parts of our mind and also between instinct and reason. یعنی نہ یہ انسٹنکٹ ہے نہ یہ ریزن ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب
انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹویشن اینڈ فلاسفی the power of obtaining knowledge that cannot be acquired either by inference. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے جو سب نے بہت اچھے سوال کیے تھے, آئی ہوپ کہ یو آر گیٹنگ یور آنسرز ناؤ, کہ یا نہ آپ نے انفر کیا کہیں سے, ٹھیک ہے, ریسرچ کر کے, اٹس ناٹ بین ایکوائرڈ تھرو آبزرویشن, بائی ریزن اور ایکسپیرینس, کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہوا. ایز سچ intuition is thought of as an original independent source of knowledge, since it is designed to account for just those kinds of knowledge of necessary truths and of moral principles, is sometimes explained in this way. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اردو میں تھوڑا سا ایک اردو لغت کی جو چھپی ہوئی ایک ڈکشنری ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں, ایک دو بتا دیتی ہوں بس. قوت یا حس ایک ایسی قوت, ایسی طاقت یا ایک ایسی حس جو غیبی حقائق کے ادراک کا ذریعہ ہوتی ہے. یعنی اٹس دی ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا انسین ٹروتھس. حواس خمسہ یعنی 5 سینسز یا عقل کی مدد کے بغیر کسی چیز کو دیکھ یا جان لینے کی صلاحیت. ٹھیک ہے. چھٹی حس جس کو کہا جاتا ہے کشف, الہام, القاء, اشراق, جو بھی نام آپ اس کو دے دیں. ٹھیک ہے. انٹویشن, وجدان. اچھا, اسی لغت میں وجدانیت کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ نظریہ کہ بنیادی حقائق, یہ اگین اٹس دا سیم ایز برٹانیکا انسائکلوپیڈیا, کہ جو بیسک ٹروتھس ہیں خصوصاً اخلاقی, یعنی انٹویٹیولی وی نو کہ کسی کو مارنا, کسی کو تکلیف دینا وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دس تھیوری. اور ما بعد طبیعتی حقائق اور ان سین جو ریالٹی ہے وہ براہ راست آپ کو کہیں سے مل رہا ہے. لائک یو ور سیئنگ دیٹ وائی فائی کنیکشن. ٹھیک ہے, دیٹ واز نائسلی سیڈ. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ اس سورس آف نالج کو اگر مانا جائے کہ انٹویشن جیسی کوئی چیز ہے, تو پھر مولانا رومی کا جیسے ایک کوٹ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں الہام اور کشف کو میں نے خود ایکسپیرینس نہ کیا ہوتا تو میں وحی کے تجربے کو نہیں سمجھ سکتا تھا. میں یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کسی انسان کو باہر سے کوئی یعنی نالج آ رہی ہے, یا جس طرح وہ غالب کا شعر ہے, آتے ہیں مضامین غیب سے. ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہے, اٹس لائک وہ جو کہتے ہیں نا آمد ہو رہی ہے, یعنی باقاعدہ آپ کے اوپر یہ جو آرٹسٹ ہیں, وی ہیو آرٹسٹ ہیئر آلسو, so you have an inspiration that comes to you and it just sort of captures you, and you just have to paint it or sculpt it or whatever. So what is that? It's like a connection with the divine. وہ آپ کو ایک گفٹ ہے, ایک انٹویشن ہے. تو اس چیز کو اگر ہم اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا دیگر انبیاء کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا تھا, دیٹ ریلیجیس ایکسپیرینس, وہ کیا تھا اور اس کی کیا انٹینسٹی ہوگی. اور جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو سچے خواب ہیں, the true dreams, وہ کیا ہیں, وہ نبوت کا 40واں حصہ ہیں. It gives you like a feel of what that must have been like.